اچھا ویسے ایک بات تو ہے، بحیثیت صحافی یہ بات کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں ڈیمیج ہیو بین ڈن. جو اہل حدیث جماعت ہے اس کو انہوں نے بڑا ڈیمیج دیا ہے، یعنی تقریباً آس پاس کے سارے لوگ ان کے لگتا ہے کہ ماضی میں اہل حدیث ہی تھے سارے. مانتے ہیں اس بات کو آپ؟ ویس بھائی میرا خیال یہ ہے کہ ڈیمیج، اگر جس کو آپ ڈیمیج کہتے ہیں نا، تو ہم بھی چلو اس کو ڈیمیج ہی سمجھ لیں کہ انہوں نے لوگوں کے عقائد کو تباہ کیا. تو وہ ڈیمیج انہوں نے صحیح راست العقیدہ مسلمانوں کے، راسخ العقیدہ مسلمانوں کے عقائد کو ڈیمیج کیا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ان میں بڑی تعداد اہل حدیث کی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں حصہ بقدر جثہ ہے. میرا ذاتی ذہن یہ ہے کہ وہ بریلویوں کا وہ طبقہ فکر اور روافض کا وہ طبقہ فکر جو صحابہ کے خلاف تھا، وہ زیادہ ان کی طرف اٹریکٹ ہوا. پھر اس کے بعد دیوبندی ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں پھر اہل حدیث بھی ہوئے ہیں، یہ نہیں، میں انکار نہیں کرتا، کیونکہ مرزا صاحب نے اول توحید پسندی کا اور توحید پرستی کا نعرہ لگایا. تو آپ کو پتہ ہے اہل حدیث توحید کو بہت زیادہ پسند اور لائک کرتے ہیں، تو ان کا اٹریکٹ ہونا اچنبے کی بات نہیں. لیکن جب وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں نا کہ جناب فلاں شاعی کوئی نہیں، شے کوئی نہیں، کرتے 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 انبیاء شاعی کوئی نہیں. اچھا جب انہوں نے یہ بات کی تو وہ یہ سمجھے کہ شاید اہل حدیث جو ہیں ہمیں اس بات کے اوپر بڑا خراج تحسین پیش کریں گے. اور اس نے اپنی تشریح بھی کی کہ میں نے یہ اس تناظر میں کیا کہ انبیاء اللہ دے اگے شاعی کوئی نہیں. حالانکہ ایسا جاہل اور بے وقوف آدمی ہے، انبیاء اللہ کے بھی محبوب ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ انبیاء شاعی نہیں، انبیاء اللہ کے بھی محبوب، اللہ کے سامنے بھی محبوب ہیں، تو نبوت بھی ہے نا، نمائندہ، یعنی اس سے بڑی کیا، اللہ کے نمائندے. اللہ نے نبوت دی ہے تو اللہ کے سامنے کوئی چیز ہے تو دی ہے نا. تو یہ ایسی توحید تو شیطان نہیں ہو سکتی، اہل حدیث کی نہیں ہو سکتی. آپ نے دل کو ہلانے والی بات کی ہے. یعنی کوئی اگر سوچ سکتا ہے تو انبیاء کے حوالے سے ہم پہلے سوچ سکتے ہیں کہ اولیاء کے، پھر اصحاب رسول کے حوالے سے، اب انبیاء کے حوالے سے. چلیں ویس بھائی ایک اور سینسٹیو بات ہے، انبیاء کے حوالے سے ہمارا جو عقیدہ ہے اہل بیت کے حوالے سے شیعوں کا اس سے بڑا عقیدہ آپ کو پتہ ہی ہے. جو تفضیلی شیعہ ہوتے ہیں وہ حضرت علی کو اور اہل بیت کو انبیاء سے بھی افضل سمجھتے ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس نے جب یہ جملہ کہ حسن تے شیعی کوئی نہیں، اہل حدیث نے تو احتجاج کیا، اہل سنت نے تو کیا، تو شیعہ کہاں ہیں؟ آپ کو کوئی شیعہ نظر آیا؟ آپ نے پوچھنا یہ سوال آپ کے اوپر، ان کے اوپر. حسن تے شیعی کوئی نہیں، تو یہ شیعہ اس کا بھی تو احتساب کرے. نہیں لیکن حسن صرف شیعوں کے تو نہیں ہے نا. میں نے کہا نا ہم نے تو کیا، ہم نے تو کیا، لیکن وہ جو کلیم کرتے ہیں کہ اہل بیت ہمارے ہیں، ان کو بھی تو اس احتجاج میں ہمارا ساتھ دینا چاہیے نا. بالکل دینا چاہیے. آج تک کس شیعہ نے مرزا محمد علی جہلمی کے خلاف احتجاج کیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نہیں کرتے. یہ اس کی جو صراحتاً غلط عقیدے واضح ہو چکے ہیں، ان کو بھی چاہیے. یہ اکیلا ایک جملہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے کہا کل کے چھوکرے تھے اور حسن تے شیعی کوئی نہیں، یہ اکیلے دو جملے شیعوں کو ہمارے ساتھ اس موقف پہ کھڑے ہونے کے لیے کافی، ان کو کھڑا ہونا چاہیے. یہ عالمی پیغام جا رہا ہے کہ اس موضوع کے اوپر یا تو آپ اعتراف کر لیں کہ امام حسن کو آپ واقعی معاذ اللہ ہم تو گمان نہیں کر سکتے، مگر اگر اہل حدیث عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اس پہ تو ہم سے نہیں برداشت ہو رہا، آپ کی غیرت کہاں گئی؟ تو واقعاً یہ سوال بنتا ہے. میں آگے